اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ فتنے کی 72 نشانیاں، باقی بچی 36 نشانیاں۔ 37ویں، اونچے اونچے مینار بنیں گے۔ 38ویں، لیکن دل ویران ہوں گے۔ 39ویں، شرابیں پی جائیں گی۔ 40ویں، شرعی سزاؤں کو ختم کر دیا جائے گا۔ 41ویں، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹی ماں پر حکمرانی کرے گی اور اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسا آقا اپنی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ 42ویں، جو لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن، غیر مہذب ہوں گے وہ بادشاہ بن جائیں گے۔ کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے ہیں وہ مالک بن کر حکومت کریں گے۔ 43ویں، تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی، جیسا آج کل ہو رہا ہے کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ 44ویں، مرد عورتوں کی نقالی کریں گے۔ 45ویں، عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی، یعنی مرد عورتوں جیسا حلیہ بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیہ بنائیں گی۔ آج دیکھ لیں، نئے فیشن نے یہ حالت کر دی ہے کہ دور سے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت۔ 46ویں، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، یعنی قسم تو صرف اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے، دوسری چیزوں کی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی قسم کھائیں گے جیسے تیرے سر کی قسم۔ 47ویں، مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا۔ لفظ بھی کے ذریعے یہ پتہ دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں، لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ 48ویں، صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے، اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں، تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے، لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا۔ 49ویں، غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھایا جائے گا، یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا، الیاذ باللہ، اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری حاصل ہو جائے گی، ملازمت مل جائے گی، پیسے مل جائیں گے، عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی، ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا۔ 50ویں، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی۔ 51ویں، مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا، مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے، یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے۔ 52، امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا۔ 53، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا۔ 54، سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا، یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ رذیل اور بد خصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا ہیرو اور اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ 55، آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا۔ 56، آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ 57، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ 58، بیوی کی اطاعت کرے گا۔ 59، بدکاروں کی آوازیں مسجد میں بلند ہوں گی۔ 60، گانے والی عورتوں کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی، یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا۔ 61، گانے بجانے کے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا۔ 62،
راستے میں شراب پی جائے گی۔ 63 ظلم کو فخر سمجھا جائے گا۔ 64 انصاف بکنے لگے گا، یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا، لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے۔ 65 پولیس والوں کی تعداد بہت ہوگی۔ 66 قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ و مزہ حاصل ہو، اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی۔ 67 درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی۔ 68 امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے۔ بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا، اور ان کو بیوقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے۔ آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے۔ 69 یا تو تم پر سرخ آندھی اللہ کی طرف سے آ جائے۔ 70 یا زلزلے آ جائیں۔ 71 یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔ اور 72 یا آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے، الیاذ باللہ۔ اب آپ ان علامات پر ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں، اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ در منصور سے لیا گیا ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی، اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے اور بیماریوں سے اور آفات سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔